بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54. میں نے ایک پوسٹ کی تھی اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ اور فیس بک پہ دعائے ندبہ کے بارے میں کہ اس اتوار کے بدعت کو ختم کر کے اسے پہلے کی طرح جمعہ کی طرف لائے، کیونکہ دعائے ندبہ جمعہ کے لیے مخصوص ہے، جمعہ کی فضیلت ہے. تو کچھ اہل علم بھی، جو مجھے افسوس ہے، اب عوام الناس اگر کوئی ایسا اعتراض کرے تو مجھے اتنا فکر نہیں ہے. جب اہل علم یہ چیز جانتے ہوئے بھی اعتراض کرے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کہے، میں ہوں یا کوئی اور، ان کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسا دلیل ہو جو ان کے بات کو آپ جھٹلائے. یعنی میں نے جو بات کہی تھی، آپ کوئی ایسا روایت لائے جس میں میرے بات کو آپ غلط ثابت کرے، جس میں کوئی روایت ہو، جس میں یہ کوئی فرمان ہو کہ یہ دعائے ندبہ جو ہے نا جمعہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. امام کا قول ہو، معصوم کا قول ہو، یا کہیں نہیں تو کسی اماموں کے غلاموں کا کوئی قول ہو، کسی مرجع کا کوئی فعل ہو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. بر صغیر کے علاوہ آپ کو یہ نہیں ملے گا. دعائے ندبہ جمعے کے دن کا ہے، جمعے کے پہلی کرن نکلنے کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کا پہلی کرن. اس وقت انتظار امام وقت کا بہترین وقت ہے، کیونکہ یہ جمعے کے پہلی کرن کے وقت میرے مولا امام زمانہ اپنا ظہور کا اعلان کریں گے. اور ہمیشہ ہم لوگ جمعے کو منتظر ہیں، اور یہی فریاد تمام علماء نے، تمام اولیاء نے، تمام بزرگان نے جمعے کو کیا. اب کچھ اشخاص کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، چھٹی ہماری اتوار کو، یہ آپ مجبور ہیں. شریعت آپ کی مجبور نہیں ہے، روایات احادیث آپ کے مجبور نہیں ہیں. جو امام زمانہ کا منتظر اور جو روایات ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کا مجبور نہیں. ہاں البتہ آپ کے طرح میں مجبور ہوں. جو حدیث ابھی میں نے آپ کے خدمت میں پڑھا ہے، اس حدیث کے بنیاد پر میں مجبور ہوں. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کا ذمہ داری ہے وہ اپنا علم کو ظاہر کرے، یعنی اس بدعت کے سامنے کرے اور بولے، اور اگر نہ بولے تو اللہ کی لعنت ہے اس پہ. مجھے تعجب ہے ان علماء اور فضلاء پہ جو باقاعدہ خود بھی جا کر اتوار کے دن دعائے ندبہ کا تقریب
بپا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ میں کوئی اس کا کوئی ہرگز یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی گناہ ملے گا فلان میں، نہیں۔ ایک نئی بدعت کو، اصل چیز کو مٹانے میں آپ ہمراہی کر رہے ہو۔ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا۔ جمعے کا تاریخ، جمعے کا ندبہ، جمعے کا انتظار، اور اس کا سبب آپ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم انجام دے اس کے برعکس جو ہے نا گناہ ہو یا جہنم ہو، یا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہے کہ اصول کو اسی طرح رہنے دو جس طرح ہے، شریعت کو تبدیل نہ کرے۔ جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ فلان کے ساتھ آپ کا کیا ضد ہے، تو میرے مولا نے اس فلان کا نام نہیں لیا۔ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ تم لوگ دیکھو، اگر میں علی ابن ابی طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریعت کو اونچ نیچ کروں، آگے پیچھے کروں، تو مجھے بھی مت مانو، میرے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی میرے مولا کے اصل جنگ ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصول معصومین ہے، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے مرضی نہیں ہے جس طرح میں چاہوں۔ ایک نے سوچا تھا کہ میں شکار پہ جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا نماز جمعہ پڑھے جو میرے خلاف ہو جائے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کیا بہتر ہے کہ جمعہ بدھ کو پڑھی جائے، کیونکہ میں جمعے کو نہیں ہوں۔ ہم تو ان کا سنت پہ عمل نہیں کریں گے، ہماری سنت ہے سنت معصومین ہے، سنت اولیاء ہے۔ تو کبھی بھی یہ اس بحث میں نہ جائے۔ کچھ لوگ کرتے تھے، الحمدللہ جب سے ان کو سمجھایا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے سمجھایا، میرے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں، سمجھا دیے۔ اب یہ لوگ جب جمعہ پڑھے تو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں کسی کے گھر میں، لیکن اگر وقت نہیں ہوا جمعے کو تو کسی کے گھر پہ یہ لوگ اتوار کو گئے یا کسی اور دن گئے تو وہ زیارت ناہیہ پڑھتے۔ زیارت ناہیہ وہ ایک زیارت ہے، اس کا کوئی مخصوص دن نہیں ہے۔ جب چاہو میرے مولا کو پکارو، جب چاہو زیارت ناہیہ پڑھو، اس کا ثواب ہمیشہ دائم ہے۔ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے مخصوص کیا ہے جو وہ مخصوص نہیں ہے، جیسے دعا کمیل ہے، دعا کمیل مخصوص جمعرات کا نہیں ہے۔ آپ منگل کو پڑھو، جمعرات کو پڑھو، جمعے کو پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، جب بھی پڑھو، لیکن جمعرات کو اس لیے پڑھتے کیونکہ شب جمعہ ہے، شب فضیلت ہے۔ دعائے توسل کچھ لوگوں نے اپنے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ منگل کو پڑھنا ہے، نہیں، منگل کا کوئی خاص دن نہیں ہے۔ آپ جب بھی پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، ہفتے کو پڑھو، اتوار کو پڑھو، لیکن جب دعا مخصوص دیا ہوا ہے کسی دن کے لیے، میں اور آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو، اس کی اہمیت پہلے سے ہم نے کم کر دیا، اس اہمیت کم کرنے کے بعد اب ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے۔ ابھی جس کے گھر میں مفاتیح الجنان ہے ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، وہ آپ کو بولے گا دعاؤں کا مجموعہ، یہ دعاؤں کا کتاب ہے۔ جناب یہ دعا کا کتاب نہیں ہے، یہ محدث قمی کا سب سے بڑا کاوش ہے، احادیث ہے، احادیث معصومین ہے، جو مخصوص ایام میں کیا کیا اعمال انجام دیا اور کیا کیا زیارتیں پڑھی ہے۔ شیخ عباس قمی، محقق قمی، جو اس کتاب کو بنایا ہے، اور اس کتاب کا ایک خاص چیز میں آپ کو بتا دوں
بہت اہل علم کو پتہ ہے، لیکن عوام الناس کو بتا دوں، جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو چھاپنے والے نے ان کو بتا ہے کہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، آیا اور فرمایا کہ میں اب یہ چھاپنے کے لیے لے جاؤں، تو شیخ عباس قمی نے کہا نہیں، اب میں نہیں دوں گا، میں ایسا کوئی کتاب نہیں دوں گا، کوئی ایسا عمل نہیں دوں گا لوگوں کو جس کے اوپر میں نے خود عمل نہیں کیا۔ کتاب مکمل ہونے کے بعد شیخ عباس قمی نے باقاعدہ جتنے اعمال ہیں 1 سال تک ان تمام اعمال کو انجام دیا۔ جب انجام دیا اس کے 1 سال کے بعد کتاب کو وہ پبلشر کے پاس جا کر دیا، کہا کہ اب اس کو چھاپ سکتے ہیں۔ یہ حدیثوں کا کتاب ہے۔ مفاتیح الجنان کی جو اہمیت ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسا الکافی ہے، جیسا من لا يحضر الفقیہ ہے، جیسا استبصار ہے۔ ہمارے کتب اربعہ جتنا اہمیت رکھتے ہیں اتنا ہی یہ حدیثوں کا کتاب مفاتیح الجنان اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کی حیثیت ایک معمولی دعاؤں کا کتاب رکھا ہے۔ اسی لیے اب ہمارے پاس کوئی اچھا سا دلیل نہیں ہے لوگوں کو پیش کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کے پاس کیا حوالہ ہے، زیارت عاشورہ کا کیا حوالہ ہے، زیارت اربعین کا کیا حوالہ ہے، فلان زیارت کا کیا حوالہ ہے، فلان عمل کا کیا حوالہ ہے۔ جب ان کو کہتے ہیں کہ مفاتیح الجنان ہے، کہتے نہیں، اس کے علاوہ کوئی معتبر کتاب کا حوالہ دے۔ بھائی یہی مفاتیح الجنان سب سے بڑا حوالہ ہے۔ ہمارا امام معصومین کا اقوال ہے، جب آپ زیارت عاشورہ پڑھے یعنی آپ امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا قول پہ عمل کر رہے ہو۔ جب آپ زیارت جامعہ پڑھ رہے ہو امام نقی کا اوپر آپ عمل کر رہے ہو۔ جب کوئی بھی عمل کر رہے ہو ایک امام معصوم کا روایت ہے۔ دشمن نے یہی کیا ہے، سب سے پہلے آپ کے اصل کو مٹایا، اس کے بعد آپ کو اوپر وار کیا۔ جب وار کیا آپ کے پاس جب اصل نہیں ہے تو آپ کس کو سامنے لائیں گے، کیا پیش کریں گے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ لہٰذا اپنے مقدسات کو، دوسرے کے مقدسات کے بارے میں سوچ کے آپ لوگ جو چل رہے ہو، اپنے مقدسات کو آپ لوگ باقاعدہ محفوظ رکھے، اس کی اہمیت دیکھے، اپنے اصولوں سے نہ ہٹیں، اپنے ان اعمال سے نہ ہٹیں۔ یہ بدعتیں، یہ ضروری نہیں ہے، ہر بدعت غلط نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ہم گدھے پہ سفر کرتے تھے، اب ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں۔ گاڑی زیادہ ترقی یافتہ ہے، بہتر آپ پہنچ جائیں گے، بارش سے، دھوپ سے، ہر چیز سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ نئی بدعت پرانا اصل سے بہتر ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لہٰذا عیب نہیں ہے اس میں، اس بدعت کے اوپر عمل کریں۔ آپ بے شک یہ سب بدعتیں ہیں، گاڑی پہ سفر کرنا، موبائل رکھنا، نئے آسائش کے ساتھ رہنا، یہ سب بدعتیں، لیکن یہ وہ بدعات ہے جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ترقی ہے، اس میں کوئی معصوم کا یا کسی عالم کا یا کسی ولی کا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب بدعت ایسے آ جائے جو اصل میں لوجک ہے، اس میں لوجک نہیں ہے۔ اصل میں اگر لوجک ہے تو معصوم کے لوجک ہے، اور ابھی کا جو بدعت ہے وہ آپ کا لوجک ہے جو ناقص لوجک ہے۔ پھر آپ یہ اپنے آپ کو معصوم کے سامنے یا بزرگوں کے سامنے کرا کر کے برابر نہیں ہونا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو دوسرے معصومین کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ برابر کر دیا، پھر ہمارا دعویٰ ختم ہو جائے گا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کہا کہ پیغمبر تجھ جیسا نہیں۔ جب پیغمبر ان جیسا نہیں تو ہم بھی معصوم جیسا نہیں۔ بس خدا را اس چیز کو اپنا ذہن نشین کرے۔ اعتراض کرنے سے پہلے دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
آپ کس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ میرے شکل دیکھ کے اعتراض نہ کرے، اس بات کو دیکھے اگر میں غلط ہوں تو باقاعدہ اعتراض کرنا بنتا ہے۔ ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں، نہ دودھ سے دھلے ہوئے، ہم بھی جائز الخطا ہے، لیکن خطا کو روکنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹھوس دلیل ہو، روایت ہو، حدیث ہو، پھر ہمیں رد کرے، ہم سب کے سامنے معذرت کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پروردگارہ، مولا امام حسین علیہ السلام کے شفاعت یوم ورود اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا رضایت ہمارا نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔